مولا شہنشاہ خراسان ہی کا فرمان ذیشان ہے، کتاب اقبال الاعمال میں صفحہ نمبر 465 پر، اور بحار الانوار میں بھی جلد نمبر 27 صفحہ نمبر 262 پر، کہ وعرضها علی الجبال، امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے جد علی کی ولایت کو اور حاکمیت کو پیش کیا تھا پہاڑوں پر، کہ کون پہاڑ اس کو قبول کرتا ہے۔ فاول جبل اقر بذلک ثلاثۃ اجبال، سب سے پہلے 3 ماؤنٹینز تھے جنہوں نے مولا علی کی حاکمیت کو قبول کیا۔ امام رضا فرما رہے ہیں سبحان اللہ، 3 کا عدد ہمیشہ برا نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، کیا کہہ رہے ہیں، سبحان کیا اللہ، کہتے بہت ہیں، خوب، سبحان بہت اللہ خوب، سبحان بے اللہ، شک، بھی بہت اچھے، کیا کہہ رہے ہیں، بھائی مولا حسین کی ولادت بھی تو 3 شعبان المعظم کو ہے نا۔ جی بے شک، سبحان اللہ۔ بے شک بے شک۔ تو 3 پہاڑ کون سے تھے؟ العقیق و جبل الفیروزج و جبل الیاقوت۔ عقیق کا پہاڑ تھا، فیروزے کا اور یاقوت کا پہاڑ تھا، امام رضا علیہ السلام کے فرمان کے مطابق۔ فصارت هذه الجبال جبالهن وافضل الجواہر، اب مجھے نہیں معلوم کہ ان پہاڑوں نے مولا علی کی ولایت کو کس انداز سے قبول کیا۔ علی ولی اللہ کا کلمہ وہ زبان قال سے پڑھا انہوں نے، زبان حال سے پڑھا انہوں نے، یہ اللہ جانے، مولا رضا علیہ السلام جانے۔ بے شک صحیح۔ میں تو فقط مولا کی حدیث سنا رہا آپ کو۔ تو امام نے فرمایا کہ جب انہوں نے مولا علی کی حاکمیت کا اعتراف کیا تو اللہ نے انہیں بہترین جواہر میں سے قرار دیا، اور عقیق اور فیروزے کو مومن کے ہاتھوں کی زینت بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ وسبقت الیہا جبال آخر، پھر اس کے بعد کچھ اور پہاڑ تھے کہ جو مولا علی کی حاکمیت کو قبول کرتے گئے۔ فصارت معادن الذهب والفضہ، اللہ نے انہیں سونے اور چاندی کی معدنیات سے مزین فرما دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان دنیا میں رتبہ اور مقام تقسیم ہوتا ہے بنص حدیث امام رضا علیہ السلام، کس بات سے؟ کہ کون کتنا مولا علی کی ولایت میں تابع ہے۔ کیا کہتے ہیں، سبحان بے اللہ شک۔ سبحان اللہ۔